تراب سمندر کنارے ایک اونچے ٹیلے پر پاؤں لٹکائے بیٹھا ہوا تھا۔ سمندر کے پانی کی لہریں پاؤں کو چھوتی ہوئی گزر رہی تھی۔ ڈھلتے دن کے ساتھ ساتھ خاموش ماحول میں لہروں کی کنارے پر پڑی چٹانوں سے ٹکراؤ کی آواز بڑھتی جا رہی تھی۔ تراب تراب، ایک سریلی باریک آواز تراب کے کانوں سے ٹکرائی۔ تراب نے پلٹ کر دیکھا تو ایک کھلے بالوں والی سفید لباس میں ملبوس خوبرو لڑکی کھڑی تھی۔ لڑکی کے چہرے میں اس قدر کشش تھی کہ تراب نہ چاہتے ہوئے بھی مسلسل اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ لڑکی حسن و خوبصورتی کی ایک عمدہ مثال تھی۔ ہلکی چلتی ہوا سے اس کے بال بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے آ رہے تھے اور وہ مسکراتے ہوئے ان بالوں کو کان کے پیچھے رکھ رہی تھی۔ تراب نہ چاہتے ہوئے بھی اس لڑکی کی طرف پتھریلی چٹان پر چلنے لگا، یہ جانے بغیر کہ وہ کون تھی، کہاں سے آئی تھی۔ وہ جو بھی تھی، جنت کی حور کی مانند تھی۔ تراب کو اپنی طرف آتا دیکھ کر لڑکی کے قدم بھی پیچھے کی طرف اٹھنے لگے تھے۔ تراب 2 قدم لڑکی کی طرف بڑھتا، لڑکی مسکراتے ہوئے 2 قدم پیچھے ہٹ جاتی۔ لڑکی پیچھے ہٹتے ہٹتے چٹان کے کنارے تک پہنچ چکی تھی۔ لڑکی کا ایک اور قدم اس کو گہرے سمندر میں گرا سکتا تھا۔ رک جاؤ، تم گر جاؤ گی، یہ الفاظ گلے میں ہی اٹک کر رہ گئے تھے۔ وہ لڑکی کو روکنا چاہ رہا تھا مگر آواز نہیں نکل رہی تھی۔ لڑکی نے مسکراتے ہوئے ایک اور قدم لیا، اس کے ساتھ ہی لڑکی کے چہرے کے سیاق و سباق بدل گئے۔ وہ خوبرو لڑکی عامل کے چہرے میں ڈھل چکی تھی۔ وہ لمحے بھر کے لیے عامل بن گئی تھی، ایک ہنستی مسکراتی عامل، مگر اگلے ہی لمحے وہ لڑکی گہرے سمندر میں جا گئی۔ تراب ایک دم چیخا اور اگلے ہی لمحے خواب غفلت سے باہر نکل آیا۔ کیا ہوا تراب؟ عامل یہاں ہی ہے۔ عادل جو پاس ہی بیٹھا تھا فوری تراب کے پاس پہنچ چکا تھا۔ عادل نے تراب کی طرف پانی کا گلاس بڑھا دیا تھا۔ مندر والے واقعہ کے بعد سے تراب ہسپتال میں ہی تھا۔ اس کا جسم زخموں سے چور تھا۔ تراب کے چہرے پر پیسنا تھا اور دل کی دھڑکن تیز ہو چکی تھی۔ تراب نے پانی کا گلاس ہونٹوں کو لگایا اور 2 گھونٹ گلے سے نیچے کو اتار دیے۔ اس کے چہرے کا رنگ زرد ہو چکا تھا۔ عامل، تمہارے لیے ایک کال آئی ہے، کوئی تم سے ضروری بات کرنا چاہتا ہے۔ مرحا ٹہلاتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ عامل، لو کر لو نہ، بات ہو سکتا کوئی ضروری کام ہو۔ مرحا عامل کی حیرانگی دیکھ کر بولی تھی۔ عامل نے موبائل پکڑا اور فون بند کر کے رکھ دیا۔ میں ایک بار کہہ چکی ہوں نہ کہ میں بات نہیں کر سکتی۔ کم آن یار عامل، تمہارا منگتر ہے، وہ کم سے کم بات تو تمہیں کر ہی لینی چاہیے۔ مرحا نے موبائل پکڑا اور نمبر ڈائل کرنے لگی۔ مرحا، تم میری ذاتی زندگی میں دخل اندازی بند کیوں نہیں کر دیتی؟ تمہیں ذرا ڈر نہیں لگتا کہ تم بھی ایک لڑکی ہو؟ یار، اب میں 2 دلوں کو ملانے کی کوشش کر رہی ہوں، کچھ غلط تو نہیں ہے؟ کب تک تم تراب کے غم میں بیٹھی رہو گی؟ لو کرو بات، میں نے تمہارے منگتر سے وعدہ کر رکھا ہے کہ تمہاری بات ضرور کروا گی۔ مرحا نے موبائل عامل کی طرف بڑھا دیا تھا۔ تم اس سے رابطہ کیوں رکھے ہوئے ہو؟ وہ میرا منگتر ہے، تمہارا نہیں۔ پتہ نہیں کس نے تمہیں یونیورسٹی میں داخل کیا۔ ارے عامل، تم تو ناراض ہی ہوگی، میں سالی ہوں اس کی، اتنا حق تو میرا بنتا ہی ہے نا اب۔ اور ویسے بھی میں کون سا اسے بتانے والی ہوں کہ تمہارا تراب کے ساتھ کوئی چکر تھا۔ مرحا کے طنزیہ انداز اور طنزیہ مسکراہٹ سے تنگ آ کر عمل نے موبائل پکڑ کر نہ چاہتے ہوئے بھی فون سننا شروع کر دیا تھا۔ تراب سمندر کنارے بنی ان چٹانوں کو ڈھونڈتا ہوا اسی جگہ پہنچ چکا تھا جو پچھلے 2 دن سے کئی بار خواب میں دیکھ چکا تھا۔ ایک عجیب سی کشش تراب کو یہاں کھینچ لائی تھی۔ عامل کی منگنی ہو چکی تھی اور شادی کی تیاریاں چل رہی تھی۔ عامل کے ساتھ تراب کا کوئی رابطہ باقی نہیں تھا مگر ایک خوبرو لڑکی کی کشش تراب کو مسلسل کھینچ رہی تھی۔ سارا دن سمندر کنارے تلاش کے بعد وہی جگہ وہی چٹانیں تراب کے سامنے تھی۔ تراب زخمی حالت میں تھا، اس کو چلنے میں مشکلات تھی۔ اتنا تشدد برداشت کرنے کے بعد بھی تراب کا چل پانا ایک معجزہ ہی تھا۔ شاید قدرت نے تراب کو کسی بڑے کام کے لیے بچا لیا تھا۔ تراب آہستگی سے چلتا ہوا چٹان کے کنارے پر پہنچ کر پاؤں لٹکائے بیٹھ گیا۔ سمندر کا پانی معمول سے کم تھا۔ تراب کے پانی کو چھو نہیں پا رہے تھے مگر تراب جگہ کو پہچان چکا تھا، اس لیے وہاں ہی بیٹھ گیا تھا۔ قدرت نے ہر چال ہر منصوبہ بندی سوچ رکھی ہوتی ہے۔ انسان کچھ اور سوچ رہا ہوتا ہے مگر قدرت کی منصوبہ بندی کچھ اور ہوتی ہے، اور قدرت کی منصوبہ بندی ہر انسانی منصوبہ بندی پر بھاری رہتی ہے۔ وقت گزرتا چلا گیا، شام ڈھلنے لگی، مغربی آسمان پر ڈھلتے سورج کی زرد روشنی چھانے لگی، سمندری ہوائیں چلنے لگی اور پانی کی سطح بڑھتے ہوئے اس مقام تک پہنچ گئی جہاں تراب کے پاؤں پانی میں ڈوبنے لگے تھے۔ سمندر کی لہروں کی آواز بڑھتی جا رہی تھی۔ تراب نہ چاہتے ہوئے بھی یہاں کسی کے انتظار میں بیٹھا ہوا تھا۔ کون ہے جو مجھے یہاں کھینچ لایا ہے؟ نہیں یہ شور، نہیں یہ ہوا، نہیں ڈھلتے سورج کی زرد روشنی، نہیں وہ لڑکی۔
نہیں شاید کچھ اور، شاید قدرت۔ تراب کی آنکھیں بھاری ہونا شروع ہو گئی تھی اور پھر لمحے بھر کے لیے بند ہو کر دوبارہ کھل گئی۔ تراب بھٹک گئے نا تم بھی؟ تراب کا ہم شکل ہی ایک نوجوان تراب کے پاس ٹانگیں لٹکائے بیٹھا تھا۔ تراب کو اپنی طرف حیرانگی سے دیکھتے ہوئے وہ ہنسنے لگ گیا۔ گھبراؤ مت تراب، میں تم ہی ہوں، تم میں ہی ہو، ہم لازم و ملزوم ہیں۔ تراب تم جانتے ہو کہ جب ہم سو جاتے ہیں تو ہماری روحیں قبض کر لی جاتی ہیں اور پھر صبح جب اٹھتے ہیں تو ہماری روحیں واپس ہمارے جسموں میں ڈال دی جاتی ہیں، اور ایسا تب تک چلتا ہے جب تک ہمیں اس دنیا میں رہنا ہوتا ہے۔ اچھا گھبراؤ مت۔ تراب کو حیرانگی سے اپنی طرف گھورتے ہوئے دیکھ کر اس نے دوبارہ تراب کو تسلی دی تھی۔ اچھا سنو، اللہ نے قرآن میں فرمایا، اللہ جانوں کو ان کی موت کے وقت قبض کر لیتا ہے، اور ان جانوں کو جنہیں موت نہیں آئی ہے ان کی نیند کی حالت میں پھر ان کو روک لیتا ہے جن پر موت کا حکم صادر ہو چکا ہو، اور دوسری جانوں کو مقررہ وقت تک چھوڑے رکھتا ہے۔ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ تراب تمہیں پتا ہے کہ تمہاری روح بھی قبض کر لی گئی تھی اور پھر تم مردہ ہو چکے تھے، اور پھر تمہارے جسم میں دوبارہ روح پھونک دی گئی اور تمہیں زندہ کر دیا گیا۔ تم اپنی زندگی جی چکے تھے، مگر قدرت نے تمہیں ایک عظیم مقصد کے لیے دوبارہ زندگی بخش دی، وہ مقصد جس کو تم بھول بیٹھے تھے۔ میری زندگی کا مقصد عمل تھی اور وہ مجھے یاد ہے۔ تراب ڈرتے ڈرتے بول رہا تھا۔ نہیں، تمہاری زندگی کا مقصد دنیاوی محبت نہیں ہو سکتی۔ کیا تم بھول گئے کہ اللہ نے روحوں سے ایک وعدہ لے رکھا ہے؟ میں اس وعدے پر ایک عرصے تک قائم تھا، صرف ایک عرصے تک، جبکہ وعدہ ساری زندگی کے لیے تھا۔ تراب یہ زندگی اللہ کی طرف سے ایک احسان ہے جس نے طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا۔ جب عمل تمہاری محبتوں کا مہر ہو سکتی ہے تو پھر وہ خدا بزرگ برتر کیوں نہیں جس سے تم بہت پہلے عالم برزخ میں وعدہ کر چکے ہو؟ اور کیا اس محبت کا تقاضا یہ نہیں کہ اس کی خوشنودی حاصل کی جائے اور اس کی رضا میں خوش ہو جائے؟ مگر کیا عمل؟ اس نے تراب کی بات کاٹ دی تھی۔ کیا ایک انسان کی محبت تمہیں اس ذات افضل سے اس قدر غافل کر سکتی ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اگر وہ نہ چاہے تو دنیا کی تمام طاقتیں مل کر بھی عمل کو تمہارا نہیں کر سکتی؟ وہ چاہے تو آج ہی عمل کی روح کھینچ لے اور پھر تم تمام کوششوں کے بعد بھی اسے زندہ نہ کر پاؤ۔ کیا تمہاری محبت کا مقصد صرف شادی تھا، جبکہ تم چیخ چیخ کر کہتے تھے کہ تم صرف عمل کو اچھی زندگی دینا چاہتے ہو؟ کیا تم بھول گئے کہ زلیخا طاقت حکمرانی رکھنے کے باوجود یوسف کو حاصل نہ کر پائی تھی؟ کیا تم بھول گئے کہ یعقوب نبی تھا مگر 40 سال تک بیٹے کی یاد میں روتا رہا، اس کی کوئی دا بھی یوسف کو یعقوب کے پاس نہ لا سکی؟ تو کیا یعقوب نبی اس وعدے سے الٹے قدم چلے گئے تھے؟ جب نوح کا جوان بیٹا کشتی میں سوار ہونے سے مسلسل انکاری تھا اور نوح کی کوئی دا بیٹے کے لیے قبول نہ ہو پا رہی تھی، تو کیا نوح اس وعدے سے الٹے قدم چلے گئے تھے؟ کیا تم وہ بھی بھول گئے جب اللہ کی رضا کی خاطر موسیٰ کی ماں نے ایک دن کے موسی کو تندور میں ڈال دیا تھا؟ اور کیا وہ بھی بھول گئے جب ماں نے ایک دن کا موسیٰ دریا میں ڈال دیا؟ ماں کی ممتا دریا کے کنارے رکھ گئی اور خدا کی عطا ایک دن کا موسی دریائے نیل میں بتا چلا گیا۔ کیا تم انہی انبیاء کے وارث ہو جو صبر کے پیکر اور خدا کی رضا میں خوش ہو جانے والے تھے؟ کیا تم نوح، ادریس، شعیب، ابراہیم، اسحاق، اسماعیل، یعقوب، یوسف، داؤد، سلیمان، موسیٰ، ہارون، عیسیٰ کے وارث نہیں؟ تراب یاد کرو، کیا تم اپنے ہی الفاظ بھول بیٹھے ہو؟ کیا تم نہیں کہا کرتے تھے کہ جس کی چاہ زیادہ ہو وہی قربان کر؟ میں اپنی چاہ کو قربان کر تو چکا تھا، اپنی توحید پرستی کو۔ تراب اپنے ماتھے پر ہاتھ پھیرتا ہے جو سمندر کنارے ٹھنڈی ہوا کے باوجود پسینے میں شرابور ہو چکا تھا۔ نہیں، تمہیں چاہت عمل کی تھی، اس لیے تو تم نے توحید قربان کی۔ اگر چاہت توحید کی ہوتی تو تم عمل قربان کرتے۔ تمہیں یاد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے ابن آدم، ایک تیری چاہت ہے، ایک میری چاہت ہے، اگر تم نے پسند کیا اس کو جو میری چاہت ہے تو میں تمہیں لٹا دوں گا وہ جو تیری چاہت ہے، اور اگر تم نے جھٹلایا اس کو جو میری چاہت ہے تو میں تمہیں تھکا دوں گا جو تیری چاہت ہے، ہوگا تو وہی جو میری چاہت ہے۔ تراب کے جسم پر کپکتی شروع ہو گئی تھی، اسے اب وہ غلطی، وہ غلط فیصلہ یاد آ رہا تھا جب اس نے اپنی چاہ قربان کرنے کی بجائے ایمان کو قربان کیا تھا۔ اس نوجوان نے تراب کے کپکاتے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، وہ دیکھو تراب، وہ رہی عمل، تم چاہو تو اسے بچا لو اور چاہو تو اس پر خوش ہو جاؤ جس پر اللہ خوش ہے۔ تراب نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو سفید لباس میں ملبوس عمل الٹے قدم مسکراتے ہوئے چلتی جا رہی تھی۔ تراب ایک نظر عمل کی طرف دیکھتا اور پھر اس نوجوان کی طرف۔ عمل الٹے قدم چلتی چلتی گہرے سمندر میں جا گری اور تراب وہی بیٹھا دیکھتا رہا۔ تراب، قدرت نے تمہیں خاص مقصد کے لیے زندگی عطا کی ہے، اپنی زندگی کا مقصد تلاش کرو اور رضا خداوندی میں خوش ہو جاؤ۔ سمندر کی ایک تیز لہر آئی اور تراب سے ٹکرائی اور تراب پچھے کی جانب لڑکھڑاتا ہوا بنجر چٹان پر گر کر بہوش ہو گیا۔